فرض نماز کیا بولوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ نماز کے سلسلے میں ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج کیا ہے؟ سماج کے اندر بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے گاؤں میں چھیڑا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، اتنا روپے جرمانہ دو یا شادی، سزا متعین ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ واہ رے گاؤں کے پنچایتیوں، مبارکبادی کے لائق ہو تم، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس نے آپ کے محلے میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کے لیے تم نے کون سی پنچایت کی ہے؟ عصر کی نماز کے وقت وہ اپنے کھیت میں کھیت جوت رہا تھا، تم نے اس کے لیے کون سی پنچایت کی ہے؟ اور اگر نماز چھوڑنے پر پنچایت نہیں کر سکتے ہو تو پھر لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں لے کے بھاگ گیا یا زنا کر لیا، اس کے لے کے پنچایت اتنے روپے جرمانہ دے لڑکے والا، تم نے فلاں کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ واہ صاحب، لڑکی کی زندگی برباد، لڑکا۔ میں نے کورٹ کے اندر ایک بحث میں لیڈی وکیل کی یہ بحث سنی ہے اپنے کانوں سے، کہ جب وہ لیڈی وکیل لڑکے کا مقدمہ لڑ رہی تھی اور لڑکے کا مقدمہ جینٹس وکیل لڑ رہا تھا، لڑکی کا مقدمہ جینٹس وکیل اور لڑکے کا مقدمہ لیڈی وکیل بچا رہی تھی لڑکے کو، اور جینٹس جو وکیل تھا وہ سزا دلوانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وکیل نے، جو لیڈی تھی، وہ سوئی لے کر آئی تھی، سوئی اور دھاگا، اور اس نے کہا، جج صاحب دیکھیے یہ دھاگا میں سوئی میں ڈال رہی ہوں۔ اس بحث میں ہم شامل تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایسے جب دھاگا سوئی تک لے جاتی تھی اور سوئی کو ایسے کر لیتی تھی، دیکھیے صاحب دھاگا سوئی میں نہیں جا رہا ہے، ایسے۔ تو جج مسکرا کے کہتا ہے، میڈم آپ سوئی تو ہٹا لیتی ہیں تو دھاگا اندر جائے گا کیسے؟ کہا جج صاحب اب آپ کو فیصلہ کر دینا چاہیے، جب لڑکی خود اپنے آپ کو اگر بچانے لگے تو لڑکا اس کے ساتھ ریپ کر کیسے سکتا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کی ریپ کی جرات تبھی ہوتی ہے جب لڑکی کی طرف سے اس کو اشارے ملتے ہیں، اس کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اوسر ملتے ہیں، اس کو ٹائم ملتا ہے، اس کو جگہ متعین کی جاتی ہے، اس وقت زنا کہہ لو یا ریپ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ زنا بالرضا۔ اور پھر جب اس لڑکا لڑکی سے شادی کے لیے منع کر دیتا ہے تو لڑکی اسی رضامندی کے ساتھ کیے ہوئے زنا کو ریپ میں چینج کر دیتی ہے، ریپ میں بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور جج کو فیصلہ سنانا پڑا اور لڑکے کو باعزت بری کرنا پڑا۔ مقدمہ لڑنے والی اگر قاعدے کی ہو اور بچانے پہ آ جائے تو بچا لیتی۔ ہم کہاں سے شروع کریں نماز کا معاملہ؟ دو تین باتیں بتا دوں، یہی سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نماز کا معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن باز، شیخ ابن باز سے مسئلہ پوچھا گیا۔ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ، بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو، اس کو تم سمجھاؤ، 3 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک۔ اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے۔ اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے
میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے، بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چل رہا ہے